اور ہمارا یہ بہانہ ہو کہ میری آنکھ نہیں کھلتی فجر میں، لیکن کسی اور ایکٹیویٹی کے لیے، یا آپ کی فلائٹ ہو یا آپ کی ٹرین ہو، آپ اٹھ جائیں گے، تو پھر سوچنا چاہیے کہ نماز یا قرآن وہ ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے، یا دنیا کی دوسری چیزیں جس کے لیے جو ہے ہم ہم جو ہے ایسے اور کام کر لیتے ہیں کہ جو نارمل ہم لائف میں نہیں کرتے۔ تو میں تو دیکھتا ہوں الحمدللہ ہمارا گروپ ہے جو چل رہا ہے، اور مجھے اللہ پہ پورا اصل میں ہمیشہ سے کامل یقین رہا ہے کہ میں نے جب جستجو کی ہے تو اللہ نے مجھے راستہ دکھا دیا ہے، اور یہی آپ لوگوں کے ساتھ ہوا ہوگا۔ تو آپ جستجو کریں، اصل میں امپورٹنٹ کیا ہے کہ کیا ہم اللہ سے کلام کیے بغیر مر جائیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کیا اللہ کی کلام، اللہ نے جس طرح کلام اتارا ہے، جس زبان میں اتارا ہے، جس زبان پہ ہم نماز میں کلام پڑھتے ہیں، کیا اس کو ہم نیگلیکٹ کر دیں اور اپنے 1.5 سال کے بچے کو انگریزی سکھا دیں؟ ٹھیک ہے، ہماری پریورٹی ہوتی ہے تو ہم 1.5 سال کے بچے کو بھی سکھا دیتے ہیں انگریزی۔ ہماری پریورٹی ہوگی کوئی اور زبان سیکھنے کی تو ہم سیکھ لیں گے۔ تو کیا ہم قرآن کو پریورٹی بنا سکے ہیں؟ کیا اللہ کے کلام کو ہم پریورٹی بنا سکیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ اسی آپ کی پریورٹی کی بیسس میں ہی ہمارا آخرت میں حساب کتاب ہوگا۔ تو یہ ہم اگر یہ سوچ کے چلیں تو میرا خیال ہمارے لیے ہمارے جو ٹارگٹس ہیں، ہمارے آبجیکٹیوز ہیں، وہ اللہ آسان کر دیتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے ایفرٹس کو قبول کرے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کل تک زندہ رہوں گا، لیکن مجھے اس چیز پہ کامل یقین ہے کہ جو راستہ میں اختیار کروں گا اور جس کے لیے میں ایفرٹس کروں گا، وہ ایفرٹس کبھی بھی رائے گا نہیں جائیں گے۔ اللہ رب العزت جو ہے اس کو قبول، اگر وہ سنسیئر ایفرٹس ہیں تو اللہ اس کو قبول کرے گا۔ اور بس یہی ہے کہ تھوڑا سا ہمیں جو ہے نا، ایک تو جم کے اور تھوڑا پیشنیٹلی اور تھوڑا انٹیلیجنٹلی وی ہیو ٹو پروسیڈ۔ اف وی گو بائی واٹ ادرز آر ڈوئنگ، لکیر کے فقیر، ہم ہٹے لکیر کے فقیر سے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس کو ہم سب نے ہی جو ہے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور ہم نے جو ہے اپنا طریقہ خود نکالا ہے، اور اللہ سے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ، مجھے تو پوری کامل یقین ہے کہ تھوڑا سا عرصہ ہے اور پھر جو ہے ہم کافی حد تک اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیں گے۔ جاوید بھائی آپ کے حوالے۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بالکل آپ نے جو ہے وہ ٹھیک کہا کہ کسی بھی کام کے پیچھے پیشن ہو اور کلیئرٹی ہو ہمیں اس حوالے سے، تو پھر وہ کام ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے حوالے ہیں، کلاس آپ پلیز شروع کیجیے۔ جی جزاک اللہ خیرہ۔ آپ مجھے پھر وہ ہوسٹ بنا دیجئے پلیز۔ ایک منٹ بس۔ جی میں نے آپ کو بنا دیا اشفاق سے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تو ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ کر کے، اپنے اللہ کا نام لے کر پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ تو پہلے حصے میں ہم یہ کریں گے کہ جو ہم نے پڑھا ہے اب ہماری الصلاۃ کا، یعنی نماز کا جو وہ حصہ، جہاں تک ہم نے پڑھا اس میں سورۃ الفاتحہ کے اوپر ہم آج 2 الفاظ کے اوپر آپ سب کی انپٹ لینا چاہتے ہیں، تاکہ ہم اپنے خالق حقیقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو 2 صفات ہیں ان پر اپنی توجہ مرکوز کر سکیں، اور جب ہم اپنی نماز میں ہم سب کام چھوڑ کر دنیا معافیہ سے بالکل ایک طرف کر کے اسے ماورا ہو کر نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، تو ہمیں الفاظ سے غور کرتے ہوئے اپنے اللہ تبارک تعالیٰ سے باتیں کریں، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر آمین
جی آپ کے ساتھ شیئر کروں یا آپ جو لفظ تو آپ کو آتے ہی ہیں، ویسے میں شیئر کر لیتا ہوں آپ کے لیے بغیر ترجمے کے، تو آپ اس کے اوپر تھوڑی ہماری جو ہے نا کو تھوڑی کنسنٹریشن ہو جائے گی، اس کے لیے میں کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ مگر آپ جو ہیں میں نے ریکویسٹ کرتا ہوں شہلا اور جاوید بھائی سے کہ آپ پہلے نا اس پہ مختصراً کیجئے تاکہ سب کو ٹائم مل جائے اور اس سے ہم سب ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائیں اور وہ ہم لرن کریں ٹوگیدر انشاءاللہ۔ تو جاوید بھائی اور شہلا سسٹر آپ پہلے گو ہیڈ کیجئے پلیز۔ جی ٹھیک ہے اشفاق صاحب، تو دو الفاظ ہیں الرحمن اور الرحیم، اس حوالے سے کچھ میں نے مطالعہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ لفظ الرحمن یہ قرآن میں 57 دفعہ جو ہے آیا ہے، اور الرحیم جو ہے وہ 114 مرتبہ جو ہے وہ قرآن میں آیا ہے، اور ان دونوں الفاظ کا جو روٹ ورڈ ہے وہ سیم ہے، را ہا اور جو ہے وہ میم، یہ مادہ ان کا جو ہے وہ سیم ہے۔ الرحمن جو ہے یہ دراصل رحمت عامہ کے جو ہے وہ معنی میں ہے، یعنی ایسی رحمت جو اللہ تعالیٰ کی جو ساری مخلوق ہے اس کے لیے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ساری مخلوق، آسمان زمین ستارے سمندر پہاڑ فضائیں ہوائیں انسان حیوان پرند چرند، یعنی ان سب کو جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہے۔ اور رحمان یعنی وہ صفت ہے جس میں بن مانگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساری ضرورتیں جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ پوری کرتے ہیں، اور اس کے اندر اس کے معنی میں جو ہے وہ مبالغہ ہے، یعنی انتہائی جو ہے وہ رحم کرنے والا۔ اور اس کے جو ہم مدن الفاظ جیسے غضبان یعنی غصے میں جو بہت شخص و لال ببو کا، اس کے بارے میں۔ اس طرح جوان جو ہے وہ یعنی جس کو کہتے ہیں کہ بھوک سے مرتا ہوا شخص، اس کو جوان، تو اس کے اندر اس رحمان کے اس معنی میں جو ہے وہ مبالغہ ہے۔ رحیم جو ہے وہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ ایک اس کے جو ہے وہ معنی ہے کہ یہ مومنین کے لیے خاص صفت ہے، اور جس آیت وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رحیمہ، یعنی وہ مومنین کے لیے جو ہے وہ رحیم ہے۔ اور سلام سبحان قولا من رب رحیم، یعنی رحیم کی طرف سے سلام کیا جائے گا ان لوگوں کو جو جنت میں جو ہے وہ داخل ہوں گے۔ اسی طرح اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایمان لانے والوں کے لیے توبہ کی توفیق جو ملتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت عنایت ہے، اس کی رحیم والی صفت جو ہے اس کی وجہ سے ہی ہمیں جو ہے وہ توفیق کی جو ہے وہ توفیق بھی جو ہے وہ ملتی ہے۔ جزاک اللہ خیر جاوید بھائی۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ فرما دیجئے کہ مختصراً، کیونکہ یہ تو انشاءاللہ چلے گا سلسلہ بھی، تو آپ بھی فرما جی ہاں، دیجئے۔ وہ میں اصل میں یہ جو ہے وہ بھول گیا تھا، لیکن مجھے ایک چیز مولانا مودودی کی تفہیم القرآن میں انہوں نے جو وضاحت فرمائی ہے، وہ انہوں نے یوں لیا ہے ان دو لفظوں کو الرحمن الرحیم، کہ ری انفورس کرنے کے لیے اللہ کی رحمانیت کو ری انفورس کرنے کے لیے جو ہے رحیم بھی ساتھ لے لیا ہے، کہ وہ بے انتہا رحم کرنے والا، بے انتہا مہربان ہے۔ وہ اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ ہمیں بتانا ہو کہ کوئی آدمی بہت گورا ہے تو ہم بولتے ہیں کہ گورا، اور اس کے آگے لفظ لگاتے ہیں چٹا، گورا چٹا ہے۔ یہ مجھے یاد آ رہا ہے ان کے جو الفاظ تھے مولانا مودودی کی تفہیم میں، تو انہوں نے بولا اسی طرح جو رحمان اور رحیم جو ہے وہ اس کی ایکسٹریم بتانے کے لیے ہے کہ اللہ کی جو رحمانیت ہے وہ ہر چیز پہ ہے۔ ایک تو یہ پہلو ہے، دوسرا پہلو جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے اس کو لاجیکلی سوچنے کی کوشش کی ہے اللہ کی صفات کو کبھی، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ رحمان کے سوا کچھ ہو بھی نہیں سکتا،
اپنی تخلیق، جس طرح آپ کی کوئی خلقت ہو، آپ کی کوئی تخلیق ہو جس کو آپ نے بنایا ہو اور بہت ناز و نخری سے بنایا ہو، تو جس طرح آپ اس پہ مہربان ہوتے ہیں، یا اپنے بچوں کو بھی لے لیں، لیکن بہرکیف اگر آپ کی تخلیق ہو خاص طور پہ جس طرح آپ اس کا خیال کریں گے، تو اسی طرح رب العزت جو ہے وہ ہمارے سامنے رحمان اور رحیم کے سوا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ ہو نہیں سکتا. وہ تو آپ کا خیال رکھے گا، ہر لحاظ سے رکھے گا. وہ اس کی پوری خواہش ہے کہ آپ جو ہے اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، جو کہ کامیابی کی طرف گامزن ہے. باقی تو تمام راستے جو ہیں وہ ہمیں ضلالت کی طرف، ولدالین، وہ ضلالت کی طرف لے جاتے ہیں. تو وہ جو اللہ کا سبحان راستہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے بڑا، یہ خواہش نہیں بولوں گا، لیکن یہ کہ اللہ کا یہ ہے کہ بس یہی راستہ ہے جس پہ انسانوں کو چلنا چاہیے ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ماشاء اللہ ماشاء میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ جو ہے میرے نزدیک بہت پیارے ہیں اللہ رب العزت. یعنی ہمیں جو تاثر دیا جاتا ہے کہ اللہ بڑا غضب کرنے والا اور قہر ہوں گے، وہ خاص اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی اتھارٹی یہاں پہ دی ہے، اتنی آزادی دی ہے کہ وچ از امیزنگ. کسی اور مخلوق کو اللہ رب العزت نے اتنی اتھارٹی نہیں دی جو انسان کو دی، جس کی وجہ سے انسان کا حساب کتاب بھی ہوگا، اور جس کی وجہ سے انسان یا تو ہمیشہ جنت میں جائے گا یا پھر ہمیشہ دوزخ میں جائے گا. اللہ ہمیں اسے اپنی پناہ میں رکھے. تو آمین دس واز سم آمین تھنگ جو آمین. میں جزاک اللہ خیر جی. سوچا آپ بہت سے بہت شیئر کروں. بہت جی نہیں، بہت اچھا کیا. تو یہاں پر نا میں تھوڑا سا فوڈ فار تھوٹ کے لیے اور اپنے آپ کے خیالات کو مجتمع رکھنے کے لیے، یعنی ان کو کلیکٹیولی سوچنے کی جو اہمیت ہوتی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑی سی اس کی ریکیپنگ کر دیتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے بسم اللہ سے شروع کیا، وہاں پر بھی الرحمن اور الرحیم آیا. اس کو آپ نے خود اپنے ساتھ کنیکٹیویٹی کرنی ہے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی ہم نے جب کہا کہ الحمد للہ رب العالمین، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ ہر قسم کی جو تعریف ہے وہ اور جو شکر ہے وہ اللہ کے لیے ہے، جو جہانوں کا، یعنی یہاں سپیسیز ہیں، وہ ان عالموں کا سب کا رب ہے، سسٹینر ہے، ان کا مالک ہے، ان کا لورڈ ہے. اب آپ دیکھیں اس کو اس کے ساتھ جوڑ کر کے الرحمن اور الرحیم، کہ وہ اللہ جو ہے وہ سب سے بڑھ کر یعنی راہیمہ کو جو جاوید بھائی نے ذکر کیا تھا نا کہ روٹ لیٹر راہیمہ، تو جو ڈکشنری میں نے آپ سے بتائی اس میں آپ ضرور دیکھیے گا، غور کیجئے گا. یہ فہمیدہ صاحبہ آپ اپنا نا وہ بند چلیے میں اس کو آپ بند کر دیجئے. آپ کا نا مائک کھلا ہے، اس سے مجھے ڈسٹورشن ہو رہی ہے. جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ، ماشاء اللہ، شکرا جزیلا. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ الرحمن اور الرحیم جو ہے، یعنی یہ وہ اللہ کی وہ صفتیں ہیں، وہ جو ابھی بتا رہے تھے باب تفعیل سے ہیں. اس میں عظمت ہے اور اس میں تفعیل بہت زیادہ ہے، جیسے وہ ڈاکٹر اپنا جاوید بھائی بتا رہے تھے. تو رحیمہ کے لفظی معنی تو اس میں آپ ضرور دیکھیے گا کہ اس میں سب سے آسان معنی جو ہے، میں جی سمجھتا ہوں کہ یہاں ہماری اسٹیج پر یہی ہے کہ کسی پر مہربان ہونا، اور یہ روٹ لیٹر ہیں دونوں لفظوں کے لیے. تو اس میں پھر رحیم جو ہے وہ رحمت ہے، اور رحمان ہے وہ بھی رحمت ہے. اور اس میں یہاں ایک پوائنٹ اور بھی نوٹ کر لیجئے گا کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کو انٹروڈیوس کروایا جزیرۃ العرب میں، تو سب سے پہلا جو اعتراض آیا تھا وہ یہی تھا کہ لات، منات اور عزا کی جگہ یہ رحمان کا لفظ کہاں سے آ گیا. تو اس کے اوپر آپ نے پونڈر کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. ابھی میں آپ سب سے ہی تھوڑی تھوڑی انپٹ لینا چاہ رہا تھا، مگر ٹائم آپ کے پاس نا تھوڑا رہ گیا ہے، تو ابھی ایک سے لے لیتے ہیں
تو پھر اس کے بعد جو دوسرے ہیں سب ساتھی وہ اس کے بعد آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو ابھی ہم روحی سے ریکویسٹ کر لیتے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ. سر مجھے ایک اچھی بک ملی تھی تو اس میں کچھ 2-3 پوائنٹس میں نے دیکھے تو وہ مجھے جی اچھے روحی لگے. میں آپ نے نا کہا آپ ان سے جی بہت اچھا, بہت شکریہ, شکراً جزیلاً. مگر آپ مختصراً اس دفعہ کچھ بتا ٹھیک ہے دیجیے گا, کچھ نیکسٹ میں بتا ٹھیک ہے دیجیے. سر. سر پلیز انہوں نے کہا جزاک کہ اللہ عربی خیر. قاعدے کے مطابق رحمان وہ ذات ہے جس کی رحمت وسیع ہو یعنی ایکسٹینسو ہو اور اس کی رحمت کا فائدہ جو ہے وہ سب کو پہنچتا ہو, اور رحیم وہ ذات ہے جس کی رحمت جو ہے وہ بہت زیادہ انٹینسو ہو یعنی جس پر بھی ہو وہ مکمل ہو. تو ایک اس میں انہوں نے ابن عباس کی ایک جو ہے وہ تشریح شیئر کی تھی جس میں تھا کہ الرحمن العاطف علی البر والفاجر بالرزق لہم ودفع الآلات عنہم, یعنی کہ وہ ان کے اوپر جو ہے وہ نیکوکاروں پہ بھی ہوتی ہے, بدکاروں پہ بھی ہوتی ہے, اور ان تمام لوگوں پہ شفقت کرتے ہیں اور ان کو رزق بھی دیتے ہیں اور ان کی مصیبت کو بھی دور کرتے ہیں. جبکہ رحیم جو ہے الخاصۃ علی المؤمنین والمغفرۃ وادخلہم بالجنہ, یعنی کہ جبکہ رحیم کی صفت جو ہے وہ مومنوں کے ساتھ ان کی مغفرت کرنے میں اور انہیں جنت کے میں داخل کر دینے میں خاص ہے. ماشاء یہ اللہ. مجھے انٹرسٹنگ لگا تھا تو میں نے کہا میں آپ ان سے ویری شیئر کر دوں. جی 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 یہ انٹرسٹنگ ہے اس لیے ہے کہ یہی حقیقت ہے. بے شک. اس تو اس میں نا جو ابھی روحی صاحبہ نے اور سب نے فرمایا ہے, ہمارے ساتھ اپنی انپٹ دی ہے, مختصراً یہ ہے کہ الرحمن پہلے آیا ہے, رحیم بعد میں آیا ہے, دونوں جگہ پر بسم اللہ میں بھی اور دوسری جگہ پر بھی. تو جو رحمان ہے وہ رحمت ہے, جیسے ابھی روحی صاحبہ نے بہت وضاحت سے کیا کہ وہ دنیا میں ایتھیسٹ جو اللہ کو مانتا ہے اس کے لیے بھی ہے, جانور کے لیے بھی ہے, جو پانی بہ رہا ہے, آسمانوں سے پانی آ رہا ہے, زمین میں بہ رہا ہے, سب کے میں اللہ کی رحمت شامل ہے, اور اس میں مسلم اور کافر کا کوئی امتیاز نہیں ہے. یہ رحمت جو ہے یہ سب کے لیے عام ہے. جو دوسری بات یہ کہ جو رحیم کا صیغہ ہے اس میں بھی وہ رحمت ہی ملحوظ ہے, لیکن یہ خاص کر مومنین کے لیے آخرت میں جو ہے وہ تقسیم کی جائے گی, اور یہ مومنوں کے لیے ہے صرف. اس میں مجھے ڈاکٹر اسرار احمد رحیم اللہ کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ایک حدیث کا غالباً, اب اللہ عالم مجھے تھوڑی اس میں دقت آ رہی ہے, لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ انہوں نے غالباً ایک حدیث کا ریفرنس دیا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں صرف 1% رحمت دی ہے, 99% رحمت ابھی آنی ہے. واللہ عالم. You can do a checking on that as well, please. Especially, I request to Ruhi. جی سر تو یہ اس بک میں مینشن تھا, میں نے پڑھا ہے اس کے اندر, اس میں یہ جی مینشن ہے. کہ یہ والا 1% جو ہے یہ بھی والا ہے. پوائنٹ اس جی میں مینشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جی 100% رحمت میں سے اللہ تعالیٰ نے 1% جو ہے وہ تمام اس دنیا مخلوق میں ڈسٹریبیوٹ کی ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ ایک وحشی جانور اپنے بچے پہ جو رحم کرتا ہے یا محبت سبحان کرتا ہے اس سے, وہ اسی رحمت کا ایک پارٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دی ہے. 99 جو ہے وہ اللہ نے اپنے لیے رکھی, اور اس میں سورہ انعام کی ایک آیت ہے کتب علی نفسہ رحمہ, یعنی اللہ نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے. ماشاء تو اللہ. یہ جزاک بڑا اللہ, جزاک اللہ خیرا. سبحان ماشاء اللہ. اللہ, سبحان اللہ. تو دیکھیں ہمارا جو مقصد ہے اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے پیارے اللہ کی پیاری پیاری باتیں کر کے اپنے دل کو جو ہے نا اس کی طرف جوڑیں. اور جب اب ہم کھڑے ہوں تو اب سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ نیکسٹ ویک ہمارے ساتھ یہی لفظ رہیں گے انشاءاللہ, جو باقی ساتھی رہ گئے ہیں وہ بھی اپنی انپٹ دیں گے, مگر اس کے ایڈیشنل جو چیز آپ نے بتانی ہے ایک دوسرے سے شیئر کرنی ہے کہ اب اس کو اس طریقے سے سمجھنے سے جب آپ صلاۃ میں کھڑے ہوں یا کھڑی ہوں تو آپ میں کیا تبدیلی آئی, آپ کا جو نفس ہے, یعنی آپ جو خود ہے, جو آپ کی ذات ہے, جو اللہ کے سامنے سرنڈر ہو رہی ہے, ان لفظوں کو دیکھ کر آپ کے دل میں ایک ولولہ اٹھتا ہے. کیا اٹھتا ہے آپ کے دل میں, کیا کس قسم کے جو ہے نا
فیلنگز آتی ہیں، اس کے اوپر بھی تھوڑی بات کریں. تو جاوید بھائی آپ نوٹ کر لیجئے گا یہ بھی پلیز. جی جب ٹھیک میں ہے. ایک تو اس طریقے سے جیسے ایک میں ڈاکٹر صاحب کی بات پر ہی بات آپ سے کر رہا ہوں، جیسے انہوں نے بتایا تھا نا کہ جو کس طریقے سے انسان کا دل جس کو وہ پسند کرتا ہے اس میں چلا جاتا ہے. تو اس کی ایک پرفیکٹ اگزامپل یہ بھی ہے کہ جو فٹ بال کے شوقین ہوتے ہیں یا کرکٹ کے شوقین ہوتے ہیں نا، وہ جب کرکٹ رکتی بھی ہے نا اور ان کو مجبوراً باتھ روم بھی جانا ہوتا ہے نا، تو ان کے دماغ میں وہ کرکٹ کا جو چل رہا ہوتا ہے نا، اس کو پتہ نہیں بول جو چل رہی ہوتے ہیں، اوور جس کو کہتے ہیں، وہ اسی پہ غور کرتا ہے کیونکہ اس کا دل وہاں اٹکا ہوا ہوتا ہے. تو ہمارا دل جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ایسا بنا دے کہ وہ اس طرف اٹکا ہوا ہو کہ میں اپنے اللہ تبارک تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوں. تو ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی مہربانی سے ہم یہاں روکتے ہیں اور دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. کسی کا کوئی سوال ہو تو یہاں مختصراً کر لیجئے پلیز. جی ڈاکٹر صاحب، کوئی کسی آپ کے ذہن میں کوئی بات ایڈیشنل کامنٹ یا کوئی ایڈ کرنا ہو آپ نے تو فرما دیجئے، پھر ہم دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں. پھر آپ کے مغرب کا ٹائم بھی بعد جلدی ہو جاتا ہے نا ابھی تو. آپ کو آواز آ رہی ہے میری سب کو؟ جی اشفاق صاحب آواز آ رہی ہے. جی اوکے سر آ چلو پھر رہی ہے. ہم تو کوئی سوال تو نہیں ہے نا کسی کا، تو پھر آگے چلیں. جی بالکل اشفاق صاحب آگے چلیے. چلیے میں پھر اس کو روکتا ہوں انشاءاللہ اور نیکسٹ سکرین ہم شیئر کر لیتے ہیں. ہم غالباً یہاں تک ہم نے کر لیا تھا. سکرین نظر آ رہی ہے آپ کو بھائی؟ جی سر آ رہی ہے. اچھا چلیے جی. یہاں تک شاہین عابد صاحبہ آپ نے کچھ ورک بھیجا تھا ہے نا؟ جی سر میں نے بھیجا. جی ماشاءاللہ ویری گڈ. میں نے اس کا جواب نہیں دے پایا کیونکہ میں مصروف رہا ہوں کافی، مگر اس میں مختصراً میں آپ کو لکھ کر بھی بھیج دوں گا. اگر آپ مائنڈ نہ کرے تو میں یہاں بھی بتا دیتا ہوں. اس میں مقصد جو ہے آپ کا وہ نہیں ہے کہ کوئی کسی قسم کی تنقید یا ایسا نہیں ہے تو جی اگر آپ سر بالکل اجازت دیں بتا تو میں دیجیے آپ گا. کو بتا. جی اس جی میں جی جو آپ نے بالکل نا سر، میں تو سمجھ رہی تھی اسلام. جو آپ نے بھیجا تھا نا، لکھا ہوا تھا کچھ ایسے کہ مختصراً میں یہی کہہ دیتا ہوں کہ جب آپ کہتی ہیں معلمہ فار ایگزامپل، جہاں سے میں ایک ہی بتا دیتا ہوں، معلمہ، اس کے اوپر جو آپ نے تا بنائی ہے نا اس کو گول بنانا ہے. ٹھیک ہے سر. وہ ساری آپ چیک کر لیجئے گا. باقی الحمدللہ یو ہیڈ اے ویری گڈ ٹرائی، اور اس میں انشاءاللہ بعد میں آپ خود بخود اس کو ڈیولپ کر لیں گی. ایسے جیسے آپ نے آخر میں لکھا ہے افعلو العملہ فی منزلی یوم الاثلاثی، تو اس کو ہم ڈیفائن کر کے اس کو آسان بنا لیں گے. یعنی پھر العمل کی ضرورت ہی نہیں. افعلہ کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ میں کام کرتی ہوں یا میں ٹھیک کام ہے. کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو اس کو میں ٹھیک عمل ہے. کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو جزاک اللہ خیر، آپ کی کوشش کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. چلیے یہ نظر آ رہی ہے اسکرین آپ سب کو؟ پھر یہاں تک کر لیا تھا. اس میں کسی کا کوئی مسئلہ، کوئی سوال، کوئی کسی اور نے کوئی کوشش کی لکھنے کی، کچھ پیراگراف، کوئی چھوٹا موٹا سینٹینس، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ ہمیں شیئر کرنا چاہیے، تو آپ سب کو دعوت ہے ٹو شیئر اینڈ پٹ یو گیو اس یور ان پٹ پلیز. سر انشاءاللہ آج سینڈ کروں گی آپ کو میں اپنا کام. اوکے ایکسیلنٹ. جی آپ میں سے پھر کسی اور نے کچھ کہنا ہے اس کے بارے میں؟
جی میں نا سوری معذرت کے ساتھ میں 1 منٹ کے لیے روک رہا ہوں. تو یہاں سے آپ کو کچھ فرق نظر آئے تھے نا، جو میں نے لاسٹ ٹائم وضاحت کی تھی کہ مذکر اور مؤنث کے لیے کس طریقے سے واحد کے لیے کیسے سیغے کو بنانا ہے، اور مؤنث کے لیے واحد اور تثنیہ کا سیغہ جو مثنیٰ اس کو کیسے بنانا ہے. یہاں تک کسی کا کوئی سوال، کوئی جواب، کچھ کہنا ہو، کسی نے انپٹ دینی ہو تو دیجئے. کچھ یا آسان ہے یہ؟ جی توبہ کا آیا ہینڈ ریز. جی توبہ کے سوال پاس. صبح صاحبہ کا سوال. سر جی یہ جی سلاستو بناتن نہیں ہوگا؟ جیسے سلاسو بناتن لکھا ہے. جی جی آپ مجھے سلا- بتانا ہے، آپ نے مجھے سلاستو بتانا ہے کہ بناتن یہ سلاسو کیوں لکھا. آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے؟ اس کی تائے تانیس نہیں ہونی چاہیے تھی. اب آپ اوپر جائیے، یہاں کیا رکھیں گے پھر؟ اگر وہاں سلاسو رکھیں گے تو یہاں جی کیا رکھیں گے؟ یہاں کیا رکھنا چاہیے؟ اچھا، مذکر کے ساتھ اربعتو آیا ہے جی. اور یہ سلاسو ہے جی ہاں جی. تو یہاں کیا آئے گا؟ سلاستو سلاستو. اب اولاد. نیچے جائیے جی تو یہاں کیوں آیا پھر؟ اچھا وہ یعنی کہ آپ مذکر نہیں کے جواب ساتھ، دینا، میں نے کچھ نہیں بتانا. یہ مذکر کے ساتھ جو ہے جب وہ جمع کے صیغے میں آئے گا تو اس کی جو عدد جو ہے وہ تذکیر کے صیغے میں آئے گا. ٹھیک ہے. پھر میں واپس جا رہا ہوں، آپ یہاں سے مجھے سمجھائیں کہ یہاں اربعۃ اولاد آیا ہے، اربعتو اور اس کی تعداد ہے. ہاں، اور تو یہ تعداد اولاد کیا ہے؟ مذکر ہے جو یا ہے مؤنث؟ اولاد مذکر ہے. اور یہ اربعۃ. جی اربعتو یہ مؤنث ہے. جی یہ مؤنث ہے کیونکہ تا مربوطہ نہیں لگا ہوا ساتھ. وہ مؤنث ہو گیا ہے مذکر کے ساتھ. اور یہی تو مؤنث اصول میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا نا، کہ عربی میں یہ اصول ہے جی کہ جس چیز کو آپ گن رہے ہیں، جی جی ٹھیک ہے، یہاں ہم اولاد کو گن رہے ہیں نا، جی ہاں جی ٹھیک ہے نا، اگر جی یہ مذکر ہو جی ہاں تو جو ہندسہ ہے 4 کا عدد جو یا ہے. جی 3 ہاں کا ہاں جی. عدد جو ہے وہ مؤنث ہوگا. ٹھیک. اب آپ مجھے بتائیں گی کہ تو جہاں جہاں پر جو ہے وہ اولاد کی جگہ بناتن ہے، تو بنات جو وہ تو مؤنث ہے، تو اس کا جو عدد جو ہوگی وہ سلاسو ہے، یعنی کہ جی وچ از مذکر ہے. فہمتی جیدن، ماشاء اللہ، یہ سمجھ میں آئی. بنتن بنتن واحدہ. واحدتن، جہاں سے دیکھیں بنتان، بنتانی کا اسنتان، بنتانی اسنتانی، ٹھیک ہے جی نا، بنتانی اسنتانی. اور بنتانی. جو پہلے ہم نے دیکھا تھا اوپر، یہاں جمع کے میں اس میں وہ آئی ہے جی میں سمجھا دیتا ہوں، جہاں رول جو ہے. اسنان ہوگا اور جب مونس ہوگی تو اسنتانی ہوگی. میں نے جی بتایا تھا آپ سب کو کہ واحد کے لیے جیسے طالب واحد ہوگا، طالبۃ واحدۃ ہوگا. اس کے لیے یہ پرنسپل ہے. یہ جی ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی ہیں جیسے ایک دوسرے کی نعت منعوت ہوتے ہیں، یعنی تعریف ہی ہے ایک دوسرے کی نا. تو بنت واحدۃ ہوگا، بنت بھی مونس ہے اور واحدہ بھی جو ہے مونس ہے. تو یہ دونوں ایک دوسرے سے ایگری کر رہے ہیں. اب میں واپس جا رہا ہوں، یہاں تو ولد کے لیے انہوں نے لکھا ہی نہیں. تو اس کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کہیں گے ولدن واحد. واحدون.
اور جب 2 کے لیے کریں گے تو ولدانی اسنانی ہوگا، لیکن مونس جو ہے اسنان کی مونس ہے اسنا تانی، اسنتانی، اور یہ الف کے نیچے حمزہ ہے، اس کو آپ غائب نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، اسنتانی، ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ کلیئر ہوگا، آپ کو سمجھ آ گئی سلاسو بناتن کیوں آیا ہے؟ تو بناتن یعنی کہ جمع کے صیغے میں وہ عدد جو ہے وہ مذکر کاؤنٹ ہوگا اور جی مؤنث کے ساتھ، اور اگر یا مذکر ہے تو ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں تو پھر وہ اس کے ساتھ جو عدد جو ہے وہ مؤنث کاؤنٹ ہو رہا ہے. جی جی، تو اگر جہاں میں طالبات کہوں آپ کو تو آپ کیا کہیں گی؟ سلاس طالبات طالبات جی نا، سلاسو طالبات، یہ جو ہوتا ہے نا، جو گنتی جس کو معدود کہتے ہیں، جس کی گنتی کی جاتی ہے، اس کو اس حالت میں ہمیشہ معدود، مجرور رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ اصول ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک یہ ہے قاعدہ ہے، جی یہ ان کا قاعدہ ہے، جی ٹھیک ہے، چلیے، تو ابھی اور کسی کا کوئی؟ السلام علیکم، میں واپس آ جی گیا وعلیکم، نماز پڑھ کے۔ وہ ماشاء اللہ، ہم میں سے کسی نے لکھا ہے کچھ عربی میں جو جی لاسٹ ٹائم جی 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 ڈیسائیڈ ہوا؟ ماشاء اللہ، جی جی ماشاء اللہ، اس پہ شاہین عابد خان صاحبہ جو ہیں کراچی سے، انہوں نے مجھے بھیجا تھا لکھ کر اپنے جی جی بارے میں، اچھا، نہیں میں تو اجازت ہو تو میں پڑھوں، میں نے جی کچھ جی لکھا تھا بالکل تھوڑا۔ بالکل بالکل بالکل، ہم جہاں روکتے ہیں، اور اگر آپ نے اپنی واٹس ایپ شیئر کرنی ہے تو کر لیں، ورنہ اپنے طور پہ آپ پڑھیے پلیز، نہیں ایوری باڈی پے اٹینشن پلیز. وہ بولتے ہیں نا، لکھے موسیٰ پڑھے خدا، میرا وہ والی حالت ہے، میرا جو رائٹنگ ہے بڑی اچھی نہیں ہے، اچھی نہیں، بڑی اچھی نہیں، بڑی خراب ہے۔ اچھا میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ اسمی عابد، انا من الباکستان، انا استاد فی الجامعہ، استاذ فی الجامعہ، اسکن فی الاسلام آباد وعامل فی اسلام آباد ایضا۔ اسم الجامعاتی الجامعہ البحریہ و جامعۃ الکبیرہ و مشہور فی الپاکستان، یہ میں نے مشہور استعمال کیا ہے، مجھے اس کا صحیح شعور نہیں، میں بعد میں ان سے پوچھوں۔ عربی کا لفظ ہے، عربی کا مشہور، جی فی مشہور الپاکستان، عربی کا لفظ. اچھا، المسافہ من البیتی والجامعہ الی الجامعہ ثلاثون و عشر کلومیٹر یکیلا۔ اذهب الجامعہ فی السیارتی، مدت السفر من البیت الی الجامعہ 20 دقائق۔ یہ میں آگے لکھ رہا تھا لیکن اتنا فی الحال میں نے لکھا ہے، اس میں آپ سے تصحیح چاہوں گا۔ اشفاق بھائی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سوری، اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ وہ جی جی ایکسیڈنٹلی ان میوٹ ہو گیا تھا، ان میوٹ کر لیا میں نے. جی جی، میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی اس کے اوپر جو کسی کو سمجھ آیا ہے، جیسے کسی کو جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے، وہ آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا بات کی ہے انہوں نے؟ مختصراً سمری بتا دیں ڈاکٹر صاحب نے اپنے کوئی بھی. بارے میں بتایا ہے، نام اور کہاں ان کی نیشنلٹی ہے، کہاں وہ کام کرتے ہیں، رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں کہاں، اس کے بعد یونیورسٹی کے بارے میں بھی بتایا، پھر فاصلہ بھی بتایا کہ گھر سے وہاں تک جانے میں کیا فاصلہ ہے اور کتنا ٹائم لگتا ہے، تو یہ میں نے سمجھا جو ہے وہ۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ماشاء اللہ. ابھی روحی صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں سر، میں یہی کہنا چاہی تھی، جاوید سر نے بتا دیا۔ ٹھیک، طوبہ صاحبہ آپ کا ہینڈ ریز، آپ پڑھنا چاہ رہی ہیں؟ سر ہینڈ ریز نہیں تھا، وہ پہلے سے ہینڈ ریز تھا، سوری۔ اچھا، چلو ابھی کس نے پڑھنا ہے؟ کس نے کچھ لکھا ہے؟
میں نے تو پہلے پوچھا تھا ڈاکٹر صاحب یہ سب سے، اچھا تو کسی کا آیا نہیں، پتہ نہیں ابھی کچھ کسی کا آ جائے تو واللہ عالم. صحیح صحیح. ٹھیک، تو پھر ہم پڑھنا شروع کریں پھر. پلیز بسم اللہ. تو آمنہ آپ کہاں ہیں؟ آمنہ آپ پڑھیں گی یہ؟ جی پڑھوں گی. جو آپ کو جو اگر سمجھ کچھ نہ آئی تو آپ پوچھ لینا یا ہمیں بھی بتا دینا. پڑھیں آپ. بنت واحد، بنتانی، اثنانی، ثالث بنات، أربع بنات، خمس بنات، ست بنات، سبع بنات، ثمانية بنات، تسع بنات، 10 بنات، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100، 1000، 1010، 100,000، مليون. چلیے ماشاء اللہ. اب کس نے پڑھنا ہے؟ باری باری پڑھتے جائیے، اس میں کوئی دقت نہ آئے کسی کو. جی جی گو ہیڈ عائشہ. سر میرا پڑھنے سے پہلے ایک کوشچن ہے. آپ نے بالکل ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا بھی ہے کہ ایک رول ہے کہ ہم اس کو وہ رہنے دیتے ہیں اس کے اوپر، یعنی کہ خمسو بناتو رکھیں گے، پڑھیں گے کہ پیش نہیں آتا ہے. نہیں نہیں، یہ دیکھیں جو اس سے پہلے بھی ہے نا. یہ جتنے بھی اربعۃ اولادن ہوگا، ان کے دن نیچے ہوگا. جی گا یہ ہیں یہ مضاف اور مضاف علیہ کی طرح ہی ان کو کسرہ سمجھنا چاہیے. ہوگا. جی ٹھیک، یہ کثرتین. بات کریں. جی جی کثرتان. ٹھیک ہے. جی سر میں پڑھنا شروع کرتی ہوں. یہاں سے بنتن یہ تو یہ آتا ہے سب آپ کو، یا یہاں سے جی پڑھنا ہے؟ یہ پچھلی دفعہ پڑھا تھا، ویسے ابھی پڑھ لیں جی آپ اگر آپ. جی جی چلیے. کہاں سے شروع کریں گی؟ یہاں سے جی یا جی میں پہلے اوپر ولد سے شروع کرتی ہوں. ولد ولد واحد، ولد واحد. واحد. ٹھیک ہے، اس کو واحد پڑھیں تاکہ آپ میں پختگی آ جائے. ولد واحد، دونوں میں دون بھی لگا ہوا ہے اور دونوں مذکر ٹھیک مذکر ہیں. ٹھیک. ولد بھی مذکر ہے اور جی واحد بھی مذکر ہے. مذکر. اور واحد کی مؤنث کیا ہوتی ہے بتائیے؟ واحدۃ. جی بالکل بالکل صحیح. آگے چلیں. ولد واحد، ولدانی اثنانی، ثلاثۃ اسنانی. اسنانی، اسنان. یہ ہمیشہ اسنان پڑھنا ہے. جو اسنتانی ہوگی اس میں نیچے ہوگا فرق کے لیے. اسنتانی جی جو مؤنث ہوگا اس میں اسنتانی ہوگا، جو مذکر ہوگا ٹھیک. اس میں اسنان. اسنانی. ٹھیک ہے. جی سر جزاک اللہ. ولدانی اسنانی، ثلاثۃ اولاد، اربعۃ اولاد، خمسۃ اولاد، ستۃ اولاد، سبعۃ اولاد، ستتن ثمانیۃ. نہیں پڑھنا، نہیں نہیں، آپ نے اوپر صحیح پڑھا ہے ثلاثتو خمسطو، اس کو بھی ستتو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر اس میں لکھا ہوا ہے ستۃ، کہاں؟ میرے پاس جو، اچھا آپ نے سچ چھپا دیا ہے، لیکن میں اپنی بک سے پڑھ رہی تھی. اچھا نہیں، بک سے نہیں پڑھنا، اس سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے سر سوری. وہ ستر اگر انہوں نے ستتن لکھا ہے نا وہ غلط ہے، اس کو درست کر لیجئے. ٹھیک. معذرت ستتن سر. ویسے آپ اگر کہیں گی نا بغیر اولاد کے پھر صحیح ہے ٹھیک ستتن، اور ٹھیک اگر ٹھیک. آپ اولاد لگائیں گے ساتھ میں جو مضاف ہاں علیہ جی ہے صرف وہی غلط لکھا ہوا ہے. اس میں پھر ستتو ہوگا. جی. جی جی خمسۃ چلیے. اولاد، ستۃ اولاد، سبعۃ اولاد، ثمانیۃ
औलादिन तिस्आतु औलादिन अशरतु अच्छा औलादिन माशाल्लाह अशरतु औलादिन। माशाल्लाह, ठीक है ना, माशाल्लाह। तो नेक्स्ट जो है किसी और को देते हैं फिर मौका, ठीक है ना। जज़ाकल्लाह सर। जज़ाकिल्लाहु खैर। सर एक सवाल है मेरा। जी जी ये बिंतुन वाहिदा, ये वाहिदा पहले लिखा हुआ है और उसके बाद जो है ये तलातु बनात मतलब फिर उसके बाद फिर तलातु है बनात, लेकिन पहले में ये बिंतुन वाहिदा लिखा हुआ जी, फिर वो वापस हम उसी सतह पे जा रहे हैं। इंशाल्लाह मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखिए जो रूल है ना, मैं देखता हूँ अगर मेरा आईपैड जुड़ जाए मैं उस पर एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। 1 मिनट मुझे दीजिएगा, जिसको मैं रोक रहा हूँ। थोड़ा टाइम, 1 मिनट मेरे ना कनेक्टिविटी थोड़ा मैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह। ये इशफाक साहब बिल्कुल ठीक। जी इसने मुझे थोड़ा मसला दिया हुआ है। जी आपको व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? है। जी हमको नजर आ रहा है। अच्छा ठीक है। इसमें ये देखेंगे जो नंबर होते हैं ना 1 और 2, उनके लिए डिफरेंट असूल हैं, और फिर 3 से लेके 10 तक डिफरेंट असूल हैं। ठीक है, ये बात आप नोट कर लें। पहला और दूसरा जो गिनती का तरीका है 2 के लिए और 1 के लिए, वो डिफरेंट है, और 3 से लेके 10 तक के लिए डिफरेंट है। इसकी मैं आपको मिसाल दे देता हूं अभी, ठीक है ना। पहला नंबर 1, 1 जो होता है उसको डिस्क्राइब कैसे करना है, तो हम कहेंगे एक लड़का या एक बेटा। ठीक है, तो उसको कहेंगे हम, लड़के को पहले ले आएंगे, ठीक है, और एक जो है वो उसके साथ बाद में आ जाएगा। अगर लड़का जो है वो मुज़क्कर है तो उसकी जो गिनती होगी वो भी मुज़क्कर होगी। बात वाज़ेह हो रही है? आप में से कोई भी मुझे हैंड, जावेद भाई आपने देखना किसी का हैंड रेज हो तो ये बात आप समझ रहे हैं सभी। तो हम लड़के की अरबी क्या होगी, कोई भी बता दीजिए, लड़के को क्या कहते हैं? वलदुन। वलदुन वलादुन, वलादुन। और एक को क्या कहते हैं? वाहिद। वाह। वाहिदुन। ये हाँ है वाहिद। ठीक है,
تو ابھی جو ہمیں کنفیوژن ہو رہی تھی وہ پہلے ہم ایک کے لیے کر لیتے ہیں پھر دو کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اب ہم کہیں گے ایک لڑکی یا ایک بیٹی ٹھیک ہے جی. اب لڑکی یہاں آئے گی اور ایک یہاں آئے گا. ٹھیک ہے نا, سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ جی کلیئر ہے آگے. کلیئر ہو رہا ہے. تو پھر لڑکی کی مجھے بتا دیجئے آپ کہ لڑکی کو کیا کہتے ہیں؟ بنتن. بنتن. ٹھیک ہے, اور لڑکی چونکہ مونس ہے اس کے لیے مونس کیا آئے گی؟ واحدۃ. اب جو کسی نے سوال پوچھا تھا کہ یہ کس کا سوال تھا یہ جس نے پوچھا تھا کہ ایسا کیوں ہے پہلا کا سوال بنتن کے ساتھ؟ جی جی میں نے پوچھا تھا سر, شہلا. جی شہلا, تو آپ کو ابھی سمجھ میں آئی ہے بات کہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ نہیں, یہ تو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ بنتن واحدتن, لیکن اس جی کے بعد اچھا آپ نے یہ بتایا کہ اس کے لیے اصول الگ الگ ہاں, پہلے اور دوسرے کے لیے اصول الگ ہے. ڈیفرنٹ ہے. ہاں جی بالکل صحیح. جی یہ جی واضح ہو گیا آپ کو؟ ہاں جی جی بالکل ہو گیا. اب اسی کے بعد ہم دو کی طرف چلتے ہیں. دو کی سمجھ آئے آپ کو شہلا؟ سب کو ہے یا اس کو بھی میں ریپیٹ کروں؟ اس میں نہیں وہ بھی سیم کلیہ ہے, یعنی جو عدد ہے وہ معدود کے مطابق ہوگا. یعنی عام لفظ میں ہم یہ کہیں کہ جس چیز کو گنا جا رہا ہے اس کو گننے کا جو ہندسہ ہے جو عدد ہوگا وہ بھی سیم ہوگا. یہ بات تو سمجھ آ گئی نا؟ جی جی تو اگر آپ میں سے میں ابھی آپ دو کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں تھوڑا سا, تو اس میں دو کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. تو میں یہاں لکھ رہا ہوں دو لڑکے ٹھیک ہے جی, یا دو بیٹے. ٹھیک ہے نا, تو پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ لڑکے پہلے آئے گا یا دو پہلے آئیں گے. دیکھیں میں تو آپ کو ایسے نٹی گریٹی بالکل باٹم سے سمجھا رہا ہوں. لڑکے پہلے آئیں گے یا دو پہلے آئے گا؟ لڑکے پہلے آئیں گے. لڑکے پہلے آئیں گے. اگر لڑکے پہلے آئیں گے تو دو لازمن بعد میں آئے گا. ٹھیک ہے نا لاجک؟ لڑکے پہلے. دو لڑکوں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جی لڑکے پہلے آئیں گے. ولدان. اسنان. ولدانی. ٹھیک ہے نا, ولدانی اسنان. ولدانی. تو دو کو یہ اب ولدان جو ہے یہ مذکر ہے یا مونس؟ بلدانی مذکر مذکر. مذکر. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہو رہا ہے سب کو؟ جی تو اس کے بعد جو دو ہوگا وہ مذکر ہوگا یا مونس؟ نہیں, مذکر ہی ہوگا. مذکر ہی ہوگا. پہلے اور دوسرے کا قاعدہ یہ ہے کہ جو پہلا ہوگا وہی دوسرا ہوگا. اگر مذکر ہے تو اس کے ساتھ مذکر, مونس ہے تو مونس آئے گا. ٹھیک ہے جی, جی سمجھ آ گئی؟ تو اب کوئی بتائے گا کہ یہاں کیا لکھوں؟ ولدانی اسنانی. اسنان. اسنانی. سر مذکر ہے. ولدانی اسنانی دونوں مذکر ہیں. دونوں مذکر. بنتانی لڑکیوں کی رہے گا. بنتانی کتنا کم. اب ہم کریں گے دو لڑکیاں یا دو بیٹیاں.
स्नतान है। इस्नतानी, बिनतानी, स्नतान। बेटियां, ठीक है जी। अस्न, तो दो लड़कियों को क्या कहेंगे? जो बिनतानी, सॉरी मैंने पूछना था कि लड़कियां पहले आएंगी कि दो पहले आएगा? लड़कियां, क्या पहले? हाँ, तो लड़कियां पहले हैं। तो अगर लड़कियां पहले आएंगी तो दो लाजमन बाद में आएगा, ठीक है। लड़कियों को क्या कहेंगे? बिनतानी, तानी, बिनतानी, तानी, बिनतानी, ठीक है ना। अतनतानी, हमने क्या किया इसमें, यहाँ बिनतुन के आगे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ बिनतुन होता है ना, बिनतुन, ठीक है। तो हमने उसके आगे लगाना है आनी, ठीक है। इसको मिटा देंगे और इसको ऐसे, वो सारा मिट गया ये तो, अरे एक मिनट, तो फिर हम ये बन जाएगा बिन तानी। इसको भी आपको आना चाहिए कि किस तरह बिनतानी बना, ठीक है। बिनतानी, और इसके बाद जो अफनानी है, इसको मोनस लिखेंगे या मुज़क्कर? मोनस। मोनस मोनस। करेंगे तो सर। अब स्नतानी, इसको तो मुअन्नस ही मोनस लिखना। हो, तो ये भी मोनस होगी फिर, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। तो असनानी की मोनस क्या है, जैसे हमें वाहिद की मोनस बनाई थी, स्नतानी, तो ये हो स्नतानी, जाएगा इसनतानी, इसनतानी, बिनतानी, इसनतानी। किसी को समझ नहीं आई तो हैंड रेज कीजिए। आ गई सबको समझ? जी सर। आ गई, अच्छा जी। अभी आप मुझे मेरी थोड़ी मदद करें। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दो डॉक्टर, कोई भी आप में से माइक खोल के बता दीजिए, मैं कैसे कहूंगा दो डॉक्टर? मुज़क्कर, तबीब, तबीबतान, बानी। जी जी, किसने कहा? सर डक- तभी बानी। दक्तूराने या तबीबानी, दक्तूराने। इस्नतानी, देखें आपके सामने सारा कुछ है, नानी। ठीक है ना। मैं दूसरे बोर्ड पे चला जाता हूँ। सर तब अब मुझे बताइए कि डॉक्टर को क्या कहते हैं, मुज़क्कर को? दक्तूर, दक्तूर, तबीबुन, तबीब, तबीब, ठीक है जी, तबीबुन होगा, मगर इसको तबीबानी बनाना है, ठीक है ना। तो पहले क्या आएगा, दो या तबीब आएगा, मुझे बताइए। तबीब, दो तबीबों को क्या कहेंगे? तबीबानी, 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 असनानी, तबीबानी, तबीबानी। अतनानी, अब असनातानी आएगा या असनानी आएगा? अतनानी, असनानी, असनानी क्यों आएगा? इसलिए कि वो तबीब, तबीबानी जो है वो मुज़क्कर है या मोनस? मुज़क्कर है, मुज़क्कर, 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 ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा? अतनान, स्नानी, असनानी। आप भूलेंगे फिर आपको याद आएगा, फिर जो है पुख्ता हो जाएगा, ठीक है। स्नानी, लिख लिया, ऐसा है, ठीक है। अब हमने बनाना है कि मुझे किसी ने भी बता देना है कि आपको पता है तबीब की मोनस क्या होती है। मैं ये चाहता हूँ कि दो फीमेल डॉक्टर, तो तबीबा, तबीबतुन, तबीबतुन, ठीक है ना। तबीबतुन, तबीबतानी, तबीबता, तबीबतानी,
इस्नतानी। नहीं नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो जल्दी सीखेंगे। तबीबतुन, ठीक है, ये भी तबीबुन था, ठीक है ना। अब इसको हमने बनाना है दो डॉक्टर, तो दो पहले आएगा या तबीब जो तबीबा है वो जो है दो वो पहले आएगा? पहले इसकी तबीबा। बना लेते हैं, इसको क्या कहेंगे? तबीबतानी। 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 सही लिख रहा हूं मैं या गलत? तबीबतानी, ये देखिए, ये तबीबतानी, यहाँ भी तबीबतानी, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। जी सर। तो दो को क्या कहते हैं हम? इस्नतानी। असनातानी कहेंगे या इसनातानी कहेंगे? इस्नतानी। बतानी। तो पहले क्या लाऊं? तबीबतानी लाऊं तबीबतानी। पहले? तबीबतानी लाएंगे। ठीक है, तबीबतानी, तबीबतानी, इसको क्या कहेंगे? इत्नतान। इसनातानी। तानी। तो इसका तर्जमा क्या होगा? दो लेडी दो डॉक्टर। फीमेल डॉक्टर। दो फीमेल अगर डॉक्टर। एक फीमेल डॉक्टर कहना हो तो मुझे नहीं कहना आता, आप मुझे बताइए कैसे कहूंगा? तबीबा। तबीब तबीब। तबीबतुन वाहिदतुन। तबीबतुन वाहिदतुन। जी जी, मुझे लगता है आयशा आलम बताएंगी या फहमीदा साहब। फहमीदा साहब आपने हिस्सा लें कि ये सही पढ़ रही हैं तबीबतुन वाहिदतुन या गलत कह रही हैं? जी ठीक है, ये मेरे ठीक कह रही हैं आप जी। आपके ख्याल में ये क्यों ठीक कह रही हैं? क्योंकि वाहिद क्यों कह है रही? तो इस वजह वाहिद है तबीबतुन। जी जी, आपकी जो रीजन है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा एक्सपेंड करें, थोड़ी सी इसके ऊपर तवज्जो करें। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझे। इसका जो असल है ना, जो इसका सही चीज है उसको समझने की कोशिश करें। तबीबतुन मोनस है, इसके साथ जो अदद आएगा वो भी मोनस आएगा। तबीबा, तबीबतुन, वाहिदतुन, ये बात मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर दो होंगी तो तबीबतानी इस्नतानी हो। ठीक। इसके ऊपर थोड़ी सी आप अपने तौर पर भी बैठकर ना इसकी मशक करनी है। आपने मशक करनी है तालिब के ऊपर करना है, स्टूडेंट कर सकते हैं। एक के लिए पहले मुझे बताएं। तालिबुन वाहिदुन। तालिबुन जी, वाहिद। तालिबुन। तो पहले वाहिद। ऐसा करें, आप ना एक सिलसिला अपने लिए, अब आप काफी देर से हमारे साथ जुड़ी हुए हैं, हम काम भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे आपने थोड़ी सी मेहनत ये करनी है कि आपने, हमारा टाइम काफी हो गया है, वैसे मैंने आपके टाइम ज्यादा ले लिया है, तो अगर आप कहें तो फिर यहाँ रुक जाए। जी यहाँ रुक जाएं, पर मेरा ख्याल में आप जी सर। ये होमवर्क दे दें हम सबको, जो आप बता रहे थे ना, हम सब जी करके फिर जी ग्रुप पे जी शेयर कर जी दें। जी, जी आप इस तरीके से ना कोई 5 लफ्ज ढूंढ लीजिए। जैसे मैंने आपको तबीब कहा है, इसको ना कीजिएगा। बिन्त और वालद वलद को ना कीजिएगा। इसके अलावा आप कोई भी 2 लफ्ज हैं, जैसे मुहंदिस है, मुअल्लिमा है, मुदर्रिस है, इस तरीके से कोई आपने अल्फाज ढूंढ लीजिए और उनको आपने वाहद बनाना है, फिर जमा अपना मुसन्ना बनाना है, यानी तस्निया जिसको कहते हैं, डुअल बनाना है। तो इस तरीके से मुज़क्कर के लिए भी करें और मुअन्नस के लिए भी करें। मुस्लिम के लिए जरूर करना,
मुस्लिमुन, मुस्लिमा, मुस्लिमातुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमतानी। ये आपको बड़ा मजा आएगा इसमें, ठीक है ना। चलिए जज़ाकल्लाह खैर, हम यहाँ रोकते हैं। तो अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्ली दाइन। तो इंशाअल्लाह हम फिर नेक्स्ट वीक मिलेंगे इंशाअल्लाह। फी अमानिल्लाहि। फी अमानिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। जज़ाकल्लाह खैर। في अमान अल्लाह। फी अमानिल्लाह।